میں تمہاری نس نس سے واقف ہو چکا ہوں، میں نے کہا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید تمہارے اس فریب میں آ جاتا۔ میں نے سوٹ کیس نکال لیا اور دوسرے ہاتھ سے ریک کو گھما دیا۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز ابھری اور ریک اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ چلو اب اس کمرے میں واپس چلو، میں نے اشارہ کیا۔ میں آگے تھا، میرے پیچھے بیلا اور اس کے پیچھے رتنا۔ میں سوٹ کیس اٹھائے دروازے سے نکل چکا تھا۔ بیلا نے اچانک ہی پلٹ کر رتنا پر حملہ کر دیا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر رتنا کے پستول والے ہاتھ پر لگی تھی۔ پستول تو رتنا کے ہاتھ سے نہیں نکلا، لیکن وہ اس اچانک حملے سے لڑکھڑا گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتی۔ بیلا نے اس کے ہاتھ پر ایک اور ٹھوکر ماری۔ اس مرتبہ پستول رتنا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بیلا اس پر جھپٹ پڑی۔ رتنا نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا دی۔ بیلا لڑکھڑاتی ہوئی منہ کے بل گری۔ قالین پر پڑا ہوا پستول اس کے ہاتھ سے چند انچ دور تھا۔ میں سوٹ کیس پھینک کر بڑی تیزی سے بیلا کی طرف لپکا، اس سے پہلے کہ بیلا پستول پر ہاتھ ڈال سکتی۔ میں اس کے اوپر گرا اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے بیلا کو پکڑ کر اٹھا دیا اور دونوں ہاتھ پشت کی طرف سے اس کی بغلوں میں ڈال کر اس کی گردن پر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا دی۔ بیلا پہلے تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، پھر اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ زور آزمائی کی صورت میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ تم باز نہیں آؤ گی، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھوں کا ذرا سا جھٹکا تمہاری گردن توڑ دے گا۔ اب اگر میرا جملہ مکمل نہیں ہو سکا، رتنا نے اس پر گونسوں کی بارش کر دی۔ بیلا چیختی رہی۔ وہ پوری طرح میری گرفت میں تھی، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب بس کرو رتنا، میں نے کہا۔ تم وہ سوٹ کیس اٹھاؤ، میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ رتنا ہانپ گئی تھی۔ وہ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر اس نے پہلے اپنا پستول اٹھایا اور باہر آ کر سوٹ کیس اٹھا لیا۔ میں الٹے قدموں بیلا کو گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا اور بیلا کو پلنگ پر پھینک دیا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، میں نے بیلا کو گورتے ہوئے کہا۔ اب اگر تم نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ جب بھی موقع ملے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بیلا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اپنا دفاع کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ میں آخری لمحوں تک اپنا دفاع ضرور کروں گی۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتی رہو، لیکن انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میں نے کہا اور پھر رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی رسی وغیرہ تلاش کرو۔ رتنا نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی 2 منٹ میں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 رسیاں تھیں۔ اب بھی اپنا دفاع کا حق استعمال کرو گی یا شرافت سے ہاتھ سے بندھوا لو گی؟ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پلنگ پر چڑھ گیا۔ بیلا نے بڑی شرافت سے دونوں ہاتھ پشت پر بندھوا لیے تھے۔ دوسری رسی سے میں نے اس کے دونوں پیر بھی باندھ دیے۔ ہم یہاں سے جانے کے تھوڑی دیر بعد کسی پولیس اسٹیشن پر اطلاع دے دیں گے اور وہ لوگ آ کر تمہیں کھول دیں گے، میں نے بیلا سے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کسی ایسے کپڑے کی تلاش تھی جس سے اس کا منہ بھی بند کر سکوں، مگر کوئی کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر الماری کھول لی۔ اس میں بیلا کے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ اسکارف مل گیا۔ میں نے اسکارف کا گولا بنا کر بیلا کے منہ میں حلق تک ٹھونس دیا۔ وہ بری طرح سر پٹک رہی تھی۔ مرو گی نہیں، صرف چند منٹ کی بات ہے، میں نے کہا، اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے جسے تم عرصہ تک یاد رکھو گی۔ آج رات میں یہاں سے بہت دور جا چکا ہوں گا اور تم لوگ بال نوچتے رہ جاؤ گے۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا کر رتنا کو اشارہ کیا۔ وہ خونخوار نظروں سے بیلا کی طرف دیکھتی ہوئی میرے ساتھ ہی دروازے سے باہر آ گئی۔ ایک بار پھر مجھے حیرت تھی۔ یہاں 2 گولیاں چلی تھی۔ بیلا بھی بار بار چیخی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی یہاں پہنچ جائے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ یا تو فائرنگ اور چیخوں کی آواز باہر نہیں سنی گئی تھی۔ اگر یہ آوازیں سن کر کسی نے پولیس کو فون کیا بھی ہوتا تو پولیس اپنا روایتی کردار ادا کر رہی تھی۔ تاخیر سے جائے واردات پر پہنچنا بر صغیر کی پولیس کا ترہ امتیاز تھا۔ پورچ میں بیلا کی کار کھڑی تھی۔ اگنیشن میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سوٹ کیس اندر ڈال دیا اور رتنا کو اشارہ کرتا ہوا تیزی سے گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ جب میں نے گیٹ کھولا تو رتنا کار سٹارٹ کر کے اس طرف لے آئی تھی۔ کار جیسے ہی باہر نکلی میں نے گیٹ بند کر دیا اور دوڑ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رتنا نے کار گلی میں بائیں طرف موڑ لی۔ سامنے والی رو کے تیسرے بنگلے کے گیٹ کے ذیلی دروازے میں ایک عورت اور ایک مرد کھڑے ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ کار جیسے ہی قریب پہنچی وہ دونوں تیزی سے دروازے کے اندر ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے بیلا کے بنگلے سے فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنی تھی اور ہو سکتا ہے انہوں نے پولیس کو فون بھی کیا ہو اور اب پولیس کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ سارا رہائشی علاقہ تھا۔ اونچی نیچی سڑک کے دائیں بائیں بنگلے تھے۔ رتنا کار کو مختلف گلیوں میں گھماتی رہی۔
ظاہر ہے یہ علاقہ پہلے ہمارا دیکھا ہوا نہیں تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ ہم ان گلیوں میں ہی گھومتے ہوئے ڈر نہ لیے جائیں۔ راستہ یاد ہے نا؟ میں نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان گلیوں میں بھٹکتے رہیں اور کسی جگہ اطمینان رکھو۔ رتنا نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے سارے راستے یاد ہیں۔ اس طرف ایک چھوٹا سا شاپنگ سینٹر ہے۔ مارکیٹ کے قریب سے ہوتے ہوئے ہم سنسار چندر روڈ پر نکل جائیں گے۔ ایک اور گلی میں مڑنے کے بعد ہم شاپنگ سینٹر کی طرف نکل آئے۔ بیشتر دکانیں بند ہو چکی تھی، البتہ 2-3 ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ شاپنگ سینٹر کے سامنے ایک چھوٹا سا چوراہا تھا۔ ہماری کار چوراہے پر پہنچی تھی کہ سامنے سے پولیس کی ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ اس جیپ پر ڈرائیور کے علاوہ 3 اور پولیس والے رائفلیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ اب جلدی سے اس علاقے سے نکل چلو رتنا، میں نے مڑ کر جیپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں بیلا کے بنگلے پر پہنچنے میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ بیلا کے ہاتھ پیر کھلتے ہی جہنم کی ساری بلائیں بھی کھل جائیں گی۔ فکر مت کرو، وہ لوگ ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے، رتنا نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بے حد پرسکون تھا۔ اس نے کار ایک اور کشادہ گلی میں موڑ لی اور پھر ہم ہوٹل مان سنگھ کے قریب سے ہوتے ہوئے سنسار چندر روڈ پر نکل آئے۔ یہ بارونق علاقہ تھا، سڑک پر ٹریفک بھی تھا۔ رتنا کچھ دور تک کار کو سنسار چندر روڈ پر ہی دوڑاتی رہی اور پھر سول لائن کے علاقے تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ جیکب روڈ پر جے محل پیلس تاج ہوٹل سے تقریباً 100 گز دور ایک سڑک کے موڑ پر رتنا نے کار روک لی۔ تم سوٹ کیس لے کر یہاں اتر جاؤ، میں اس کار کو جے محل پیلس کے پارکنگ لاٹ پر چھوڑ کر آتی ہوں، رتنا نے کہا۔ کیا وہاں کار چھوڑنا خطرناک نہیں ہوگا؟ میں نے کہا۔ ظاہر ہے جلد یا بدیر گاڑی کا پتہ چل جائے گا اور پھر اس علاقے میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، رتنا بولی۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ کار یہاں چھوڑ کر کسی اور کار یا ٹیکسی وغیرہ پر کسی طرف چلے گئے ہوں گے۔ بیلا تمہیں اتنا بیوقوف تو نہیں سمجھتی کہ تم یہ کار اپنے گھر کے آس پاس چھوڑ دو گی۔ گویا تم ایک ایسا نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی ہو جو اسے نفسیاتی حربہ ہی سمجھ لو۔ رتنا نے میری بات کاٹ دی۔ اب تم دیر مت کرو، سوٹ کیس لے کر اس طرف کھڑے ہو جاؤ، مجھے واپس آنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے گے۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا، پچھلی سیٹ سے سوٹ کیس بھی اٹھا لیا۔ کار حرکت میں آ گئی۔ ہوٹل کی طرف خاصی رونق تھی، کئی بلند و بالا عمارتوں پر نیون سائن جگمگا رہے تھے، لیکن میں جس سڑک کے موڑ پر کھڑا تھا اس سے آگے رہائشی علاقہ تھا اور اس طرف سڑک کی آمد و رفت بھی کم تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا اس موڑ پر ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ دیوار 4-5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بنگلے کے اندر دیوار کے ساتھ ساتھ درختوں کی بہتات تھی۔ کئی درختوں کی شاخیں باہر فٹ پاتھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں سوٹ کیس اٹھا کر چند گز آگے دیوار کے قریب درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ رتنا کی کار ہوٹل کے سامنے پہنچ چکی تھی اور پھر وہ گیٹ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پارکنگ لاٹ وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک اور خدشہ سر ابھار رہا تھا۔ بیلا کی کار بہت قیمتی اور چمچماتی ہوئی تھی، جبکہ رتنا کا حلیہ مجموعی طور پر ایسا نہیں تھا کہ اسے کار کا مالک سمجھا جا سکتا۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی اور سر پر چنری تھی۔ یہ لباس بھی اتنا قیمتی نہیں تھا۔ اس قسم کے لباس میں آنے والوں کو تو ایسے ہوٹلوں میں گھسنے ہی نہیں دیا جاتا، لیکن رتنا کو ہوٹل میں تو داخل نہیں ہونا تھا۔ اسے تو کار پارکنگ لاٹ میں چھوڑنی تھی اور بس 15 منٹ گزر گئے۔ رتنا کو اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی اور اس دوران میرے قریب سے کئی گاڑیاں گزری تھی۔ ایک ٹیکسی ہلکی رفتار سے میرے قریب سے گزری، چند گز آگے جا کر رک گئی۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، مگر اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے اندر کی بتی جلا دی۔ وہ جوان اور حسین عورت تھی۔ اس نے جس قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور جیسا میک اپ کر رکھا تھا، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ شکاری عورت تھی۔ اکثر ٹیکسی ڈرائیور اس قسم کی عورتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو پھانستے ہیں۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑکی سے گردن نکال کر پوچھا۔ ٹیکسی کا انتظار ہے تو آ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں بایا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے جواب دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اتر کر میرے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے زمین پر رکھے ہوئے سوٹ کیس کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسافر لگت ہو، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو ہمارا ساتھ چلو، سر چھپانے کو جگہ بھی مل جائے گی اور وہ بھی۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ 1 نمبر مال ہے، خوش ہو جاؤ گی، تم سے زیادہ نہیں لیں گے، جو جی میں آئے دے دینا۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے کہا۔ شرماتے ہو؟ ٹیکسی ڈرائیور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ پردیسی ہو؟ بدماشوں یا پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو لٹ جاؤ گے، ہمارے ساتھ چلو، رات بھر عیش کرو گے، قریب جا کر دیکھو تو مال کیسا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں کہیں نہیں جانا، میں نے کہتے ہوئے جیب سے پستول نکال لیا۔
ڈرائیور میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر چونک گیا۔ ٹھیک ہے بھیا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، زبردستی تو نہیں ہے نا؟ میں تو تمہارے بھلے کو کہہ رہا تھا، یہ لونڈیا تمہارا بہت خیال رکھے گی، تم نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے بھیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں ہوٹل کی طرف دیکھنے لگا۔ رتنا کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کھڑے رہنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بیلا نے ہاتھ پیر کھلتے ہی سب سے پہلے پولیس ہیڈ کوارٹر کو ہمارے بارے میں اطلاع دی ہوگی اور ریڈیو پر شہر بھر میں پولیس کی پٹرولنگ کاروں کو ہمارے بارے میں خبردار کر دیا گیا ہوگا اور ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ میں یہاں اندھیرے میں کھڑا ویسے ہی مشکوک لگ رہا تھا۔ اگر اس طرف سے گزرتی ہوئی پولیس کی گاڑی نے دیکھ لیا تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بنگلے کی دیوار 4 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا کر دیوار پر رکھا اور پھر خود بھی دیوار پر چڑھ کر آہستگی سے اس کے دوسری طرف کود گیا۔ اس طرف آگے بہت وسیع لان تھا اور اس کے دوسری طرف بنگلے کی عمارت تھی جس کے برآمدے میں بلب جل رہا تھا۔ مدھم سے روشنی اگرچہ یہاں تک بھی پہنچ رہی تھی مگر گنجان پودوں کی وجہ سے میں روشنی کی زد میں آنے سے محفوظ تھا۔ میں دیوار کے اوپر سے دوسری طرف جھانکتا رہا۔ رتنا ابھی تک ہوٹل سے باہر نہیں آئی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ اب مجھے رتنا کے بارے میں واقعی تشویش ہونے لگی تھی۔ ایک مرتبہ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ سوٹ کیس وہیں پودوں میں چھوڑ دوں اور خود جا کر معلوم کروں۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ دور سے رتنا کو آتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ اتفاق سے اسی وقت 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے اس طرف گھوم گئی، اس لیے میں نے دیوار سے باہر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاڑیوں کے آگے نکلتے ہی رتنا اس جگہ پہنچ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس وقت ایک اور تیز رفتار کار وہاں سے گزری۔ اس کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں رتنا کے چہرے پر نمایاں طور پر تشویش نظر آ رہی تھی۔ رتنا، میں یہاں ہوں، میں نے سرگوشی میں پکارا۔ رتنا آواز کی طرف گھوم گئی مگر مجھے پھر بھی نہیں دیکھ سکی۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا اور خود بھی اوپر چڑھ کر فٹ پاتھ کی طرف کود گیا۔ دب کی آواز سن کر رتنا اچھل پڑی۔ اوہ، میں تو ڈر گئی تھی کہ تم کہاں غائب ہو گئے، رتنا بولی۔ مگر تم ادھر کیوں چھپ گئے تھے؟ میں نے شکاری عورت اور ٹیکسی ڈرائیور کا قصہ سنایا، پھر بولا، مجھے یہاں نہ پا کر کیوں ڈر گئی تھی؟ یہ تو نہیں سوچ لیا تھا کہ میں سارا مال لے کر بھاگ گیا ہوں؟ ایسے گندے خیالات میرے ذہن میں نہیں آ سکتے، رتنا نے کہا۔ مجھے تم پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا اپنے آپ پر۔ بہرحال اب یہاں سے چلو۔ ہوٹل کے پارکنگ میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی، ایسا نہ ہو لوگ میری تلاش شروع کر دیں۔ اوہ، یہ پوچھنا تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم وہاں صرف گاڑی کھڑی کرنے گئی تھی، اتنی دیر کیسے لگی؟ میری گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ایک اور گاڑی سے ٹکرا گئی تھی جس سے اس کا ایک ہیڈ لیمپ ٹوٹ گیا، رتنا بتا رہی تھی۔ پارکنگ کے نگران لڑکے کو تو میں نے پٹا ہی لیا تھا مگر اسی وقت گاڑی کا مالک بھی پہنچ گیا۔ وہ تو شاید میری معذرت قبول کر کے درگزر کر دیتا مگر اس کی بیوی بڑی ہرافہ نکلی۔ وہ کسی طرح جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ 5000 روپے ڈنڈ طلب کر رہی تھی۔ اس پر بات بڑھتی رہی، کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آخرکار میں یہ کہہ کر وہاں سے نکلی ہوں کہ اپنی مالکہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں کار چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی مالکہ کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ ظاہر ہے میں واپس تو نہیں جاؤں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تلاش شروع کر دے، اس لیے جتنی جلد ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے مزید کوئی سوال کیے بغیر سوٹ کیس اٹھا لیا اور تیزی سے ایک طرف چلنے لگے۔ سوٹ کیس خاصا وزنی تھا۔ میں اسے کبھی ایک ہاتھ میں منتقل کرتا اور کبھی دوسرے ہاتھ میں۔ پارکنگ کی طرف جانے کے لیے ہمیں ہوٹل جے پیلس کی بغلی گلی سے گزرنا پڑتا، لیکن رتنا نے وہاں کی جو صورتحال بتائی تھی اس کے پیش نظر اس طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے ہم ایک اور سڑک پر گھوم گئے اور بنگلوں کے درمیان گلیوں میں گھومتے ہوئے پارک کے پچھلی طرف نکل آئے۔ اتنے پرہنگام مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا۔ رتنا نے چلتے چلتے کہا، وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ بیلا کے ہاں ہم نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ سوٹ کیس وہی ہے یا کوئی اور یہ کہ جس دولت کے لیے ہم نے اتنی جان خطرے میں ڈالی تھی وہ اس میں ہے بھی یا نہیں؟ یہ خیال تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، میں نے کہا۔ سوٹ کیس تو وہی ہے اور وزنی بھی ہے، میرا خیال ہے وہ سب کچھ اسی میں موجود ہوگا جو تم نے رکھا تھا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ رتنا بولی۔ یہ سوٹ کیس بیلا نے خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا تھا، اگر اس میں وہ سب کچھ نہ ہوتا تو اسے اتنی حفاظت سے نہ رکھتی، میں نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، بہرحال اب تو ہم یہ درد سر کر ہی چکے ہیں۔ اس میں اگر دولت کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہوں تو ہماری قسمت، اگر پتھر ہوئے تو انہی پتھروں سے بیلا کا سر پھوڑ دوں گی۔
रत्ना बोली, मैंने भी तय कर लिया है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी दौलत लेकर ही जाऊंगी। दौलत हासिल करने के चक्कर में खा जान चली जाए। मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। रत्ना ने गोया फैसला कुन लहजे में कहा। मैंने उस वक्त खामोशी ही बेहतर समझी। हम पार्क के गिर्द चक्कर काटते हुए एक तरफ निकल आए, जहाँ यशोधर के क्वार्टर के पिछली तरफ आहनी जंगले की सलाखें मुड़ी हुई थी। उस वक्त रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा था। उसके दूसरी तरफ बंगलों की गलियों में भी सन्नाटा तारी था। हम जंगले में से गुजरकर क्वार्टर के अकबी सहन से होते हुए अंदर आ गए। मेरा ख्याल था कि शिशावरी और यशोधर सो चुके होंगे, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर जलने वाले लैंप की मध्यम सी रोशनी बाहर भी आ रही थी। हमारे कदमों की मध्यम सी चाप सुनकर यशोधर फौरन ही बाहर आ गया। कौन है बाया? हाँ, मैं यशोधर, मैंने कहा। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम कमरे में आ गए। शिशावरी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो हमें देखकर अंदर आ गए। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम तो परेशान हो गए थे। यशोधर काका तो समझ रहा था कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। शिशावरी ने कहा, रास्ता तो नहीं भटके थे। मैंने सूटकेस जमीन पर रखते हुए कहा। आगरा का रहने वाला एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ कुछ देर हो गई। यशोधर काका, मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। पहले पानी और फिर चाय को दिल चाह रहा है। यशोधर काका तुम्हें पानी पिला देगा और चाय मैं बनाती हूँ। शिशावरी कहते हुए चारपाई से उतर गई। यशोधर ने बरामदे में रखे हुए मटके में से गिलास भर के मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उस वक्त वाकई बहुत शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। रत्ना को भी प्यास लग रही थी। उसने खुद ही उठकर पानी पी लिया। यहाँ सोने का बंदोबस्त हम लोगों ने कुछ यूं कर रखा था कि शिशावरी और यशोधर काका तो उस कमरे में अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते थे। दूसरे कमरे में पहले तो एक ही जलंगा सी चारपाई थी। हम चूंकि उनकी नजरों में मियाँ बीवी थे, इसलिए 2-4 रोज तो मैंने और रत्ना ने एक ही चारपाई पर गुजारा किया था। फिर मैंने यशोधर काका से बाजार से बान की एक और चारपाई मंगवा कर उस कमरे में डलवा ली थी। वो कमरा किचन का काम भी देता था और मैं और रत्ना सोते भी वही थे। और उस वक्त शिशावरी चाय बनाने के लिए उस कमरे में गई थी। तुम्हें नींद आ रही है यशोधर काका? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें सुबह जल्द उठना होता है, तुम सो जाओ, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। यशोधर को वाकई नींद आ रही थी। वो सुबह 6 बजे से पहले ही उठकर पार्क में चला जाया करता था और रात को सोता भी जल्दी था। आज हमारी वजह से वो अभी तक जाग रहा था। यशोधर कुछ कहे बगैर अपनी चारपाई पर लेट गया। मैंने रत्ना को इशारा किया और सूटकेस एक चारपाई पर रख दिया। शिशावरी उस वक्त स्टोव पर खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाल रही थी। यशोधर काका को नींद आ रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, हाँ, वो जल्द सो जाता है, आज तुम लोगों की वजह से जाग रहा था। शिशावरी ने जवाब दिया। 10 मिनट में चाय तैयार होगी। उसने हमें चाय दी और खुद भी एक मग लेकर रत्ना के साथ चारपाई पर बैठ गई।